رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی تعداد 11 ہے۔ 2 4 5 6 نہیں، ان کی تعداد 11 ہے، اور ان میں سے 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی۔ باقی 9 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حیات رہی، پھر فوت ہوئی۔ 11 ازواج مطہرات، اور پھر ان 11 میں سے 2 زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان 2 کا مقام مرتبہ تمام ازواج مطہرات سے زیادہ۔ پھر ان میں سے بھی علمی حیثیت سے جو مقام اور مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی بھی زوجہ کو حاصل نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تمام ازواج پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کھانے کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو 11 ازواج مطہرات، ان میں سے حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ، اور یہ 11 کی 11 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں۔ قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب، اللہ پاک فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر سب سے پہلا حق نبی کا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر سب سے پہلا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی کا، اور دوسرا حق وازواجہ امہاتہم، دوسرا حق نبی کی بیویوں کا، کیونکہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ایک وہ ماں جس کی نسبت ہمارے باپ کے ساتھ ہے، اس کا مقام مرتبہ وہ نہیں جو اس ماں کا مقام مرتبہ ہے جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار، ان ماں کا حق زیادہ، نبی کے بعد ان کا حق زیادہ۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ 8واں بنیادی عقیدہ، 8واں بنیادی عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ چاروں مقام مرتبے والی ہیں، فضیلت والی ہیں، عظمت والی ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت ربیع بن عاص سے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین، دوہرے دماد رسول کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور یہ چاروں بیٹیوں کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، اور ان غیروں کی کتاب میں بھی ہے کہ جو بدبخت آج یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کی اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا، چاروں کے نام بھی لکھا، ان چاروں کے شوہروں کے نام بھی لکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آج کا کوئی بدبخت صرف ایک بیٹی کا نام لیتا ہے، یہ ایک بیٹی کا قائل ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 4 بیٹیاں، لیکن ان چاروں میں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام مرتبہ دیگر بیٹیوں سے، دیگر بہنوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے حضرت فاطمہ کا مقام مرتبہ تمام بیٹیوں سے زیادہ، تمام بہنوں سے زیادہ، بلکہ پوری امت مسلمہ کی خواتین سے زیادہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اپنی ماں کے سوا، جو ان کی مائیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی سردار نہیں ہے، کیونکہ ماں تو ماں ہے۔ حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اپنی ماں کے سوا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔
نواں بنیادی عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جان تھے. یہ عقیدہ بھی بڑا اہم ہے. 10 چچا جان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف 2 نے کلمہ پڑھا ہے اور بس، 2 سے آگے نہیں جانا. 2 نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ، باقی 8 نے کلمہ نہیں پڑھا. بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انتہا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفوں کے کلمات باندھے، لیکن جب کلمہ نہیں پڑھا تو میں اور آپ جھگڑا کر ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان کے پاس گئے، مرے بستر پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہہ رہے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. لیکن چچا جان دیکھ رہے ہیں کہ سارے مکہ کے سردار بیٹھے، ابو لہب بیٹھا، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، خلف ہے، بنو امیہ، سارے حضرات بیٹھے ہوئے. تو چچا جان کہنے لگے اے بھتیجے، اگر میں اس وقت جبکہ آخری وقت کلمہ پڑھ لیا تو یہ سردار کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھ گیا. یہ تاریخ کی حدیث کی معتبر کتابوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جان، 10 میں سے 2 نے کلمہ پڑھا، 8 نے نہیں پڑھا. حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، ان 2 نے پڑھا. ان دونوں میں سے حضرت حمزہ کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شیر کہا، اس وجہ سے حضرت حمزہ کا مقام مرتبہ زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا، باقی 4 نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. 9 عقیدے ہو